السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے مشکل وقت کا، مشکلات کا، مصائب کا، مسائل کا، اور ہم نے بات کی کہ کیسے ان مصائب سے، مسائل سے بچا جا سکتا ہے، کہ ہم نے وہ تدابیر اگر اختیار کریں تو تقریباً ہماری جو مشکلات ہے اس میں سے 60% تو ویسے ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ خود ساختہ ہیں۔ کہ وجہ اس کی یہی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، دین سے دور ہو گئے، دین سے رہنمائی نہیں لی، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی اور بہت سارے معاملات اور مسائل پیدا ہوئے۔ اب ہم دوسرے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ جب مشکل آ جاتی ہے اور اب مشکل آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی مصیبت آئے، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر ہمارے اس کے آگے رسپانس کیا ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دین میں کسل بالکل نہیں، کسل مندی، بیٹھ جانا اور بالکل غم اور اندوہ سے بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دینا کہ نہیں اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے دین میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات سارا کچھ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے کہنا بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، ایسے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جو کہ خود نہ حالت بدلنے کے لیے تیار ہو، جسے خود خیال نہ ہو اپنی حالت کی تبدیلی کا، تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ یعنی کہ مشکل آئے تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا، یہ ہے ہمارا دین، ہمیں دین یہ سکھاتا ہے۔ اور مشکلات کئی طرح سے ہو سکتی ہیں، مالی مشکلات ہو سکتی ہیں، اپنا کوئی بدنی، کوئی اپنا کوئی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے، کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے خلاف بری باتیں کر رہا ہے، آپ کو ایذا دے رہا ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ معاذ اللہ ان کو تکالیف دی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے، ان کے خلاف محاذ بنائے گئے، اس طرح کی مشکلیں ہیں۔ اور بہت ساری صحت سے متعلقہ، نفسیات سے متعلقہ، پیسے سے متعلقہ مشکل، اور کوئی قریبی عزیز کا دنیا سے چلے جانا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہو جائیں تو پھر دیکھنا کہ اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا۔ جیسے کہ اگر کوئی دنیا سے اپنا پیارا چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اس پہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم آپ کے ہی ہیں اور آپ کی طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے۔ دیکھیں نا، جب میں اس چیز کو مان لوں کہ یہ چیز اللہ کی ہے، تو پھر تو آپ کی آدھی پریشانی اور مشکل تو ویسے ہی، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ میری نہیں، اللہ کی ہے، تو کس نے واپس لے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس لے لی، تو اللہ کی دی ہوئی چیز تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے والد اپنے بچے کو کچھ پیسے دیں اور شام کو بچے کو کہیں کہ بیٹا مجھے پیسے واپس کرو، اور بچہ رونا شروع کر دے، بچہ کہے نہیں جی میں نے تو نہیں واپس کرنا، یہ تو میرے پیسے ہیں۔ والد کہے گا صبح تو میں نے تمہیں دیے ہیں، میرے ہاتھ سے تو آپ نے لیے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہو آپ کے پیسے ہیں۔ تو یہ وہ اپروچ ہے کہ دنیا دار کی اپروچ ہے، اور ایک اللہ والے کی اپروچ جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہر چیز جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ہر چیز، یہ کیا کپڑا، یہ کیا پیسہ، یہ کیا دولت، ہر چیز، یہ کیا سانس، یہ سب تو اللہ نے دیے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ دیکھیں نا، جب دنیا میں آئے تو کیسے آئے تھے؟ نہ لباس تھا، نہ کچھ تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ رشتے دیے،
اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے کپڑا دیا، اللہ نے مال دیا، اب اسی میں سے کوئی اللہ واپس لے لے تو موحد کا کیا رسپانس ہوگا؟ وہ یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ دل کی گہرائی سے کہے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھلائی کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ جو بہتر ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوا کہ کبھی کوئی نقصان ہوا تو اس سے بہتر اللہ نے عطا کر دیا، کیونکہ آپ راضی ہو گئے نا اللہ کی اس بات پہ، اس سے بہتر اللہ نے عطا کر دیا۔ کہتے ہیں گھر میں کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہونا، میں نے دعا پڑھنی، انا للہ پڑھنا، اور پھر کیا ہوا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے دعا کی، اور ساتھ سوچ میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ سے اچھا خامد کون مل سکتا ہے؟ اب تو ظاہر ہے اتنی عمر ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ کہ ہر مشکل کا رسپانس اس کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مالی مشکل آئی ہے تو بیٹھ نہیں جانا اس کے بارے میں سوچنا کہ میں اگر کسی سے قرضہ لے کے اس مشکل گھڑی سے نکل سکتا ہوں تو وہ پوری کوشش کرنا، اور اگر کوئی ایسی جسمانی مشکل آئی ہے تو اس کا پھر علاج کروانا، فوری طور پر اس کو طبیب کو دکھانا جانا، یہ بالکل ہمارے دین میں ہے۔ ایسے نہیں کہ بندہ جو ہے بیٹھا رہے گھر میں کہ نہیں جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجامہ کروایا کرتے تھے، کپنگ کروایا کرتے تھے، اسی طرح اور بہت سارے ایسے امراض کے لیے طبیب سے دوائی لینا، اور جب مرض کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی جو طبیب سے لی تھی وہ پلائی جاتی تھی، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں نے نہیں پینی۔ چونکہ قوت اتنی نہیں تھی، لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے تو منع کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو، اب جس نے مجھے دوائی دی تھی اس میں ان سب کو پلاؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ یہ وہ تمام علاج کو بروئے کار لانا یہ عین سنت ہے۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا اور فوری طور پر طبیب کو دکھانا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو کہ طب نبوی سے ہمیں علاج ملتے ہیں، اور ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ چلا گیا، پھر آیا، کہنے لگا کہ اس کا درد برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری دفعہ پھر آیا، اس نے کہا اس کا درد برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ اس کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے سورہ نحل میں فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ تھوڑے دنوں بعد حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شہد پلانے سے اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی جو بلیک سیڈ ہیں، موت کے علاوہ
ہر بیماری کا علاج ہے اس میں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، علاج کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 عجوہ کھجوریں صبح تناول کرے، اس دن اس پہ نہ کوئی زہر نہ کوئی جادو اثر کرے گا۔ تو عجوہ کھجوروں کا استعمال، شہد کا استعمال، اسی طرح تلبینہ کے اوپر آتا ہے کہ دل کو تقویت دینے کے لیے یہ غذا بہترین ہے، تلبینہ کا استعمال۔ یعنی کہ مرض میں بہت ساری ایسے طب نبوی سے ہمیں استفادہ کر سکتے ہیں کہ بڑا ہی مجرب، اور اس میں کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں اور آسان بھی نسخہ، اور اس کو استعمال کریں اور اس سے وہ بیماری سے انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی دعائیں بھی سکھائیں کہ اگر مشکل وقت میں آ گئے ہو تو اب ان سے بچنا، چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی سکھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر پہاڑ جیسا بھی قرض چڑھا ہو تو تم یہ پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ یا اللہ مجھے تو حلال رزق عطا کر، کھلا عطا کر، حرام سے بچا، اور مجھے اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ کر۔ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اگر پہاڑ جیسا بھی اگر کسی کے اوپر قرض آیا ہو تو وہ قرض سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو یہ دعا قرض کے لیے بڑی ہی مجرب دعا، ان کے اوپر قرض تھا اور ان کے اوپر غم اور اندوہ مصیبت میں تھے، تو اس دعا پڑھنے کی برکت سے وہ اس قرض اور مصیبت سے دور نکل گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ پہلے قدم، پہلا سٹیپ ہم نے جب لینا ہے وہ کیا لینا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی مصیبت آئی تو اب اس تکلیف کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ تکلیف کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا علاج تو اس کا علاج فوراً کروانا، اگر کوئی مالی مشکل آ گئی ہے تو اس مالی مشکل کے لیے تدبیر کرنا، اور اس کے علاوہ آیات قرآنی سے مدد لینا، دعائے نبوی سے مدد لینا، اور آسانیاں خود بخود گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جب ہمیں ایمان دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں چیک تو کرنا ہے نا، دیکھنا تو ہے نا، ٹیسٹ تو کرنا ہے نا، آپ کا ایمان ٹیسٹ کرنا ہے نا۔ جب اتنے بڑے کوئی بادشاہ کسی کو انعام دیتا ہے، کوئی اکرام دیتا ہے تو دیکھتا تو ہے نا کہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اب یہ نہ گمان کرو کہ بس آپ نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اور ہم آپ کو دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں آپ کے ایمان کو۔ آپ کے ایمان کا امتحان تو ہوگا نا پھر کہ آپ ایمان ہو تو اللہ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہو، مشکل آ گئی تو کتنا اللہ کی طرف کرتے ہو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا آپ گمان کرتے ہو آپ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا انعام و اکرام رکھا ہے مومنین کے لیے۔ یہ دنیا تو ایک فانی جگہ ہے کہ یہاں کچھ عرصے کے لیے مشکل آئی، دور ہو جائے گی، یا وقت گزر جائے گا، اور ایسے ہی لگتا ہے نا جی کہ جیسے ایک ساتھ تھی۔ کبھی آپ اپنے بچپن کو دیکھیں،
ایسے لگے گا کل کی بات ہے، کل اسکول جایا کرتے تھے، بستہ اٹھایا کرتے تھے، کل کی بات ہے، ایسے کل کی بات ہے، کالج جانا ہوا، یونیورسٹی جانا ہوا، شادی ہوئی، یہ کل کی تو بڑا چھوٹا سا. اصل میں کیا اصل زندگی، اور اس اصل زندگی میں انعام و اکرام اللہ فرماتے ہیں آپ ایسے ہی جنت میں میں داخل کر دوں گا. نہ تمہارا صبر ابھی نہیں دیکھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دوں گا کہ ابھی تم پہ ویسا وقت تو آیا کوئی نہیں، ویسا امتحان جیسے تم سے پہلے لوگوں نے امتحان دیے، ان پہ زلزلے آئے، ان پہ تکلیفیں آئیں، ان پہ مشکلیں آئیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کے امتحان دیے، اور ایسی مشکلیں آئیں کہ جو ایمان والے تھے اور جو انبیاء تھے وہ دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ ایمان کتنا مضبوط ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب امیہ بن خلف انہیں لٹا دیا کرتا تھا گرم ریت کے اوپر اور اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا اور وہ نعرہ شگاف لگایا کرتے تھے احد احد کا، تو وہ آگے سے یہ کہتا تھا، استہزاء کرتا تھا، کہتا تھا کہ تو بلال کہتا ہے کہ تیرا مالک ساری کائنات کا مالک سب سے طاقتور، تو وہ تجھے چھڑاتا کیوں نہیں؟ پھر یہ مالک تجھے چھڑاتا کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک میرا مالک، تمام طاقتیں میرے مالک، تمام مملکتیں میرے مالک کی طرف، چھڑانا چاہے تو ایک ساتھ میں مجھے چھڑا لے، لیکن وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال کچا ہے کہ پکا ہے. تو کیا اللہ نے نہیں چھڑایا؟ پھر کیسا چھڑایا اللہ نے، اور کس کے ہاتھ سے چھڑایا؟ اور اللہ نے کیا پھر سربلندی انہیں عطا کی؟ کس لیے؟ کہ انہوں نے ثابت کیا کہ بلال پکا ہے. اسی طرح جب مشکل آتی ہے ناظرین تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان نے اپنے ایمان کا امتحان دینا ہوتا ہے. یہ میرے ایمان کا امتحان آ گیا ہے، اور اگر امتحان میں پورا اترے گا انعام و اکرام کی بارش ہو جائے گی. اس لیے کبھی بھی زندگی میں مشکل آئے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے جو اتنی بڑی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو اس ایمان کی کچھ خیرات تو پھر ہوگی نا، اس کے بارے میں کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ پوچھیں گے تو صحیح نا. اور ایک اور بات جو ہے کہ تقدیر میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی تکلیف لکھ دی ہے، تقدیر میں اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ لکھ دیا ہے تو پھر چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس کو کرنا چاہے وہ نہیں ٹل سکتی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر نہ اترتی ہو تمہارے زمین پر اور تمہاری جانوں پر کہ جس کو اللہ نے اس کی کتاب میں نہ لکھ دیا ہو. یعنی کہ اللہ نے جو قدر لکھ دی ہے، انسان اگر تقدیر کا منکر ہوتا ہے تو وہ پھر اور زیادہ مشکل میں آتا ہے. جب پتہ ہے کہ اللہ نے، یا اللہ تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے، ٹھیک ہے میں اس ٹیسٹ میں سے گزروں گا، یہ مشکل وقت تو نے میری تقدیر میں، میری قسمت میں لکھا ہے، تو میں یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے اس برے وقت میں جب برا وقت آئے. وہ پھر چیختا چلاتا نہیں ہے، پھر شور نہیں مچاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام جتنے بھی یہاں پہ چیزیں ہیں ان کی تقدیر کو لکھ دیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز، کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے جو چیز پیدا کی، قلم پیدا کیا، اور قلم نے پوچھا کہ رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ میری وہ جو مخلوق ہے اس کی تقدیر۔ تو اللہ نے، یہاں ایک لمبی بحث ہے قدر اور جبر کی، انشاءاللہ وہ پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کون سے معاملات میں انسان جو ہے مجبور ہے اور کون سے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو، ایک چیز ہی صرف ذہن میں رکھیے گا کہ وہ معاملہ کہ جس میں حساب و کتاب ہونا ہے اس میں انسان مجبور محض نہیں ہے۔ وہ معاملہ کہ جس میں کہ حساب و کتاب ہوگا، مثال کے طور پر کوئی یہ مجبور نہیں ہے کہ میری تو یہ تقدیر میں لکھا تھا، میں نے اس بندے کو قتل کر دیا، یہ مجبور محض نہیں ہے۔ اس میں نے چوری کر لی، یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں ایلیبریٹ کروں گا کسی اور پروگرام میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان برائی کرنے میں مجبور ہے، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اختیار عطا کیا ہے۔ کس میں انسان مجبور ہے؟ انسان کو موت کا نہیں پتہ، مجبور ہے، وقت آیا تو اس نے مرنا ہے، تکلیف آئی وہ آنی ہے، مرنا کیسے ہے وہ بھی، رزق جتنا ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی لسٹ ہے جس میں کہ انسان مجبور ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل یہ کیا، انصاف یہ کیا ہے کہ وہ معاملات جو کہ حساب و کتاب سے متعلق ہیں اس میں انسان مجبور نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے جو انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ میری قسمت میں لکھی گئی تھی، اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ناانصافی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اگر اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اور اس کو اچھا آسان وقت ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں موقعوں پہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و اکرام کو پاتا ہے۔ تو اگر یہ بات انسان کے ذہن میں ہو تو مشکل وقت کو فیس کرنے میں اس کو بڑی آسانی رہے گی۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔